بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پولیٹیکل سائنس 1 میں لیکچر 10 ہے، اور اس میں ہم میکاولی پہ بات کریں گے اور اس کے پولیٹیکل تھاٹس کو ڈسکس کریں گے۔ نکولو میکاولی 1469 سے 1527 تک کا اس کا پیریڈ ہے، اور یہ اٹالین ہسٹورین تھا، اسٹیٹسمین تھا، پولیٹیکل فلاسفر تھا، اور یہ فلورنس میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام دی پرنس تھا، اور اس بک میں اس نے وہ تمام میتھڈز بتائے ہیں جو ایک پاور پالیٹکس یا پولیٹیکل پاور سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ His book, The Prince, which describes the method by which a prince can acquire and maintain political power۔ تو اس میں وہ پرنس کو بیسیکلی انسٹرکشنز دیتا ہے کہ پاور کو کیسے ایکوائر کیا جاتا ہے اور پھر پاور کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اس کی اہم بک ہے، اور اس کی فلسفی جو بھی ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاور پالیٹکس ہے، اور اکثر کوشچن بھی جو اس پہ میکاولی پہ آتا ہے وہ اس کی پاور پالیٹکس کے اوپر آتا ہے۔ میکاولی کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس میں مورل انڈیفرنس، پاور پالیٹکس، پالیٹکس اینڈ ریلیجن، ریولوشن، نیشنلزم اور فارمز آف گورنمنٹ یہ زیادہ پاپولر ہیں، اور اس میں جو فوکس ہے زیادہ اس کا وہ مورل انڈیفرنسز پہ ہے، پاور پالیٹکس پہ ہے، اور ریولوشن پہ ہے، اور کسی حد تک اس کا کانسیپٹ آف نیشنلزم بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں جو چیزیں آپ نے اس کی خصوصی طور پر میکاولی کی تیار کرنی ہے وہ مورل انڈیفرنس اور پاور پالیٹکس پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اب مورل انڈیفرنسز کیا ہیں اور اس کو میکاولی کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے؟ میکاولی subordinates ethics and religion to politics۔ میکاولی پالیٹکس کو سر فہرست رکھتا ہے، وہ پاور کو سر فہرست رکھتا ہے، وہ گورنمنٹ کو سر فہرست رکھتا ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ کو یا پالیٹکس کے سبارڈینیٹ رکھتا ہے۔ وہ ایتھکس کو بھی سیکنڈ رکھتا ہے ٹو دی اسٹیٹ، اس کے سبارڈینیٹ رکھتا ہے، اور ریلیجن کو بھی وہ اسٹیٹ کے سبارڈینیٹ رکھتا ہے۔ میکاولی کے نزدیک ایتھکس کی کوئی پلیس نہیں ہے پالیٹکس کے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ پالیٹکس میں جو کنگ ہے یا پرنس ہے وہ اپنے جو بھی اس نے رزلٹ حاصل کرنے ہیں اس کے لیے وہ تمام حربے استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں موریلٹی کا ہونا یا موریلٹی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے حصول کے لیے وہ فیئر اور فاؤل دونوں طریقے اپنا سکتا ہے۔ تو میکاولی کی سیاست کے اندر جو ایتھکس ہے یا موریلٹی ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ ایک سیکنڈری سٹیج جو ہے اس کو حاصل ہے۔ اسی طرح میکاولی ریلیجن کو بھی فالو نہیں کرتا، ریلیجن کو بھی کوئی امپورٹنس نہیں دیتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ کو چلانے میں ریلیجن کا بھی کوئی رول نہیں ہے، اور جو رولر ہے اس کو ریلیجن کو ایک وسیلہ بھی نہیں بنانا چاہیے اسٹیٹ چلانے کے لیے۔ یہ اس کے خیالات ہیں میکاولی کے۔ وہ اسٹیٹ کو اور ریلیجن کو دو سیپریٹ اینٹیٹیز کے طور پر دیکھتا ہے، اور ریلیجن کو کوئی رول نہیں دیتا اسٹیٹ کو چلانے میں، یا پالیٹکس میں ریلیجن کو کوئی رول نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ریلیجن ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے اور پالیٹکس اینڈ اسٹیٹ ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے۔ Morality in politics is of no use, and human beings have created for resistance of evils۔ وہ کہتے ہیں morality کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہیومن بینگ جو پیدا کیے گئے ہیں ہیو کریٹڈ فار ریزسٹنس آف ایولس، یہ ایول کو رزسٹ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ ایول کو رزسٹ کرنے کا میکاولی اپنا ایک میکانزم دیتا ہے کہ ایول کو کیسے رزسٹ کیا جا سکتا ہے یا ایول کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ میکاولی کہتا ہے ایولس کین ناٹ بی فورسڈ بائی ڈوئنگ ویل، ایول کو کبھی بھی اچھائی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ میکاولی کی تھاٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایول کو اگر کرش کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس سے زیادہ بڑی ایول جو ہے وہ اس کا سہارا لینا پڑے گا، یا اس سے زیادہ بڑی ایول کو استعمال کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ ایول کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ایول کا مقابلہ ایک بڑی ایول سے کرنے کے فلسفی دی ہے میکاولی نے۔ میکاولی اس فیور میں نہیں ہے کہ ایول کا مقابلہ اچھائی سے یا اچھی چیزیں کر کے کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے
اور اس برائی کو آپ سنب کرنا چاہتے ہیں تو اس سے دگنی بڑی برائی لے کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایول لے کے کھڑے ہو جائیں اور ایول کو ایول فورسز کے ساتھ شکست دیں۔ A ruler must be as cunning as a fox and as brave as a lion۔ میکاولی کہتا ہے کہ جو رولر ہے اس میں دونوں خصوصیات ہونی چاہیے، وہ شیر کی طرح بہادر ہو اور اپنے اینیمی کا اس طرح مقابلہ کرے جیسے بولڈلی شیر کرتا ہے، اور وہ لومڑی کی طرح مکار ہونا چاہیے تاکہ وہ مکاری میں بھی اپنے دشمن کو شکست دے سکے۔ وہ مقابلی کہتا ہے کہ یہ دونوں فورسز جو ہیں یہ کنگ کے اندر یا پرنس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے اینیمی کو شکست دے سکے۔ لائک اے فاکس ہی کین چیٹ پیپل، کہ وہ لومڑی کی طرح ہوشیار ہو، مکار ہو، چالاک ہو، تاکہ وہ لوگوں کو چیٹ کر سکے، دھوکہ دے سکے۔ اینڈ کین کرش ہز اینیمیز لائک اے لائن، اور اپنے دشمنوں کو شیر کی طرح وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا پرنس ہونا چاہیے یا کنگ ہونا چاہیے۔ کنگ کبھی بھی کسی بھی بات پہ اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں طاقت استعمال ہو کے وہ اپنے اینیمی کو کرش کر سکتا ہے تو وہاں اس کو بے انتہا طاقت استعمال کرنی چاہیے، اور جہاں وہ مکاری اور فریب کے ذریعے دشمن کو شکست دے سکتا ہے تو اس کو وہاں مکاری اور فریب استعمال کرنا چاہیے۔ تو جو میکاولی ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے، وہ مینز اورینٹڈ نہیں ہے۔ وہ جو ریزلٹ لینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کوئی بھی مینز نیگیٹو یا فاؤل یا پوزیٹو مینز استعمال کر کے آپ نے وہ ریزلٹ حاصل کرنا ہے، اور اس میں اگر ریزلٹ کے حصول میں نیگیٹو مینز بھی استعمال کرنے پڑے تو میکاولی کہتا ہے کہ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کنگ کو یا پرنس کو وہ حربے بھی استعمال کر لینے چاہیے۔ یہ اس کی پاور پالیٹکس ہے۔ ریلیجن اینڈ پالیٹکس کے معاملے میں جو میکاولی کہتا ہے کہ سیپریشن آف ریلیجن اینڈ پالیٹکس، ریلیجن اور پالیٹکس دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ جتنے بھی یورپین فلاسفر ہیں، جتنے بھی ویسٹرن فلاسفر ہیں، وہ ریلیجن کو اور پالیٹکس کو دو سیپریٹ اینٹیز گنتے ہیں۔ اسٹیٹ کو اور پالیٹکس کو دو ڈفرینٹ اینٹیز گنتے ہیں، اسٹیٹ کو اور ریلیجن کو۔ وہ کبھی اسٹیٹ کو ریلیجن میں انٹرفیئر کرنے کی بات نہیں کریں گے اور کبھی ریلیجن کو اسٹیٹ میں انٹرفیئر کی بات نہیں کریں گے۔ تو میکاولی بھی وہی لائن فالو کر رہا ہے، اس کے نزدیک بھی ریلیجن اور پالیٹکس دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ جو دور میکاولی نے دیکھا وہ دور تھا جب پوپ جو تھا وہ پوری سوسائٹی پہ حاوی تھا، پوپ اسٹیٹس کے اوپر حاوی تھا، پوپ منارکی کے اوپر حاوی تھا، اور کوئی بھی اسٹیٹ یا منارکی پوپ کے بغیر ایک سٹیپ نہیں لے سکتی تھی۔ اتنا زیادہ شکنجا کسا ہوا تھا پوپ نے اسٹیٹ کے اوپر کہ اسٹیٹ پوپ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی تھی۔ تو ایسے دور میں میکاولی نے کہا کہ ریلیجن جو ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، اس کو پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ میکاولی نے اوپنلی کہا کہ جو ریلیجس لیڈرز ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ مذہب کا استحصال کر رہے ہیں، یہ مذہب کو یوز کر رہے ہیں فار دیئر پرسنل گینز، یہ مذہب کو یوز کر رہے ہیں فار گیننگ دی پولیٹیکل پاور۔ اس نے کہا کہ مذہبی لیڈر جتنے بھی ہیں، یہ پوپ جو ہیں، دے آر کرپٹ، اور جب یہ سیاست میں آئے ہیں تو انہوں نے سیاست کو بھی کرپٹ کر دیا ہے۔ تو وہ بہت نیگیٹو سوچ رکھتا ہے اباؤٹ دی ریلیجس لیڈرز۔ ریلیجن a personal matter، اسٹیٹ پالیٹکس a collective one۔ یہ جیسے پہلے بھی ہم نے ڈفرینٹ رائٹرز کو پڑھا ہے، جس میں ہم نے بینتھم کو پڑھا ہے یا جس میں ہم نے جے ایس میلز کو پڑھا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ریلیجن پرسنل میٹر ہے، اور جو پالیٹکس ہے یا اسٹیٹ ہے یہ کولیکٹیو میٹرز ہیں، اور انڈیویجول میٹرز کو، پرسنل میٹرز کو فوقیت نہیں ہونی چاہیے ٹورڈز دی کولیکٹیو میٹرز۔ تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کولیکٹیو ویلفیئر کے کام دیکھتی ہے، اس لیے اسٹیٹ ایک سپریم ادارہ ہے، اور ریلیجن جو ہے وہ پرسنل میٹرز کو دیکھتا ہے، اس لیے ریلیجن جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہے ٹو دی اسٹیٹ۔ تو وہ پبلک ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں، اس میں پرسنل میٹرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ریلیجن پرسنل میٹرز دیکھے اور ریلیجن کولیکٹیو میٹرز میں انٹرفیئر نہ کرے، اور جو اسٹیٹ ہے وہ لوگوں کے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر نہ کرے۔ تو اس طرح وہ جو میکاولی ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ریلیجن ایک پرسنل میٹر ہے،
اور اسٹیٹ اور پالیٹکس ایک کولیکٹیو میٹرز ہے اور کولیکٹیو میٹرز کو فوقیت حاصل ہے اوور دی پرسنل میٹرز. اسٹیٹ دی سپر موسٹ انسٹیٹیوشن. میکاولی بھی اس اسکول آف تھاٹ میں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سپر موسٹ انسٹیٹیوشن ہے اور باقی جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں دوز آر سبسرویئنٹ ٹو دی اسٹیٹ. تو ریلیجن کو بھی وہ سبسرویئنٹ ٹو دی اسٹیٹ کہتے ہیں. اسٹیٹ سپریم ہے چونکہ یہ عوام کی ویلفیئر کے لیے اور کولیکٹیو ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے, اس لیے یہ سپریم انسٹیٹیوشن ہے. اور باقی انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں وہ ریلیجن ہے یا کوئی اور انسٹیٹیوشن ہے دیٹ از سبسرویئنٹ ٹو دا اسٹیٹ. تو اسٹیٹ کو سپریم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اتھارٹیرینزم کی بات کرتے ہیں. یہ انڈیویجولزم کا ایک اپوننٹ گروپ ہے انڈیویجولزم میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہیومن بینگز آر سپریم اور وہ اسٹیٹ جو ہے ایک مینز ہے ان کے لیے فار ایکچوائزیشن. جو لوگ کہتے ہیں اسٹیٹ سپریم ہے اینڈ ریسٹ آل ادر تھنگز آر سبسرویئنٹ ٹو دا اسٹیٹ, وہ بیسیکلی اتھارٹیرینزم کی طرف کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ سپریم ہے اور باقی ایوری ون از ٹو سیکریفائس فار دی اسٹیبلٹی آف دی اسٹیٹ. تو میکاولی جو ہے وہ اسٹیٹ کو سپریم کرتا آتا ہے. ہیومن نیچر کے بارے میں میکاولی کا کہنا یہ ہے کہ ہیومن بینگز آر کرپٹ, سیلفش, کروئل, ہپوکریٹ اینڈ فل آف ایولز. تو جو ہیومن کی سائیکالوجی ہے یا سائیکی ہے یا اس کا جو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے, میکاولی اس کے بارے میں بھی بڑی نیگیٹو رائے رکھتا ہے, بڑی نیگیٹو امپریشن رکھتا ہے. میکاولی اس اسکول آف تھاٹ سے بلونگ کرتا ہے جو ہیومن نیچر کو ناسٹی کہتے ہیں, جو ہیومن نیچر کو کہتے ہیں کہ یہ بروٹل ہے, یہ سیلفش ہے, یہ کروئل ہے. تو میکاولی بھی اس اسکول آف تھاٹ سے ہے. Such evil could be removed only by doing greater evil. تو اس کا حل کیا بتاتا ہے میکاولی؟ میکاولی کہتا ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ ایول ہیں, تو ان ایول کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بڑی ایول کو تیار کرنا چاہیے. Such evils could be removed only by doing greater evil. He says that ends justifies means. جو میں نے ابھی پچھلی سلائڈ پہ بات بتائی ہے وہ اینڈ کی بات کرتا ہے, وہ مقاصد کے حصول کی بات کرتا ہے. وہ اس کے لیے استعمال ہونے والے مینز کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ مینز کچھ بھی ہوں, جو آبجیکٹیوز ہیں, جو ایمز ہیں, جو اینڈز ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے. اس کے لیے مینز جس طرح کے بھی آپ کو اویلیبل ہوں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اگر مینز نیگیٹو ہیں اور ان سے آپ کے آبجیکٹیوز حاصل ہو سکتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دی میکاولی رولر شوڈ ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو یوز دوز مینز. تو وہ نیگیٹو یا پازیٹیو کے چکروں میں نہیں پڑتا, وہ صرف اینڈز کو کے حصول کے لیے بات کرتا ہے کہ اس اینڈ کا حصول جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیٹ از اسینشیل فار دی سروائیول آف دی اسٹیٹ اینڈ فار دی سروائیول آف دی رولر. تو اس کو رولر کو مینز کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. جو بھی ریسورسز اس کے پاس ہیں, نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے مینز حاصل کر لینے چاہیے. اب پاور پالیٹکس کے بارے میں جو اکثر کوشچن آپ کے پیپرز میں آتے ہیں وہ پاور پالیٹکس کے بارے میں ہے. پرنس میں وہ لکھتا ہے, ان پرنس ہی گائیڈز دی پرنس آف ہز ٹائم ہاؤ ٹو گیٹ پریزرو اینڈ لوز پولیٹیکل پاورز. تو پرنس کا جو کرکس ہے یا سبجیکٹ میٹر ہے اس کی بک کا, پرنس کا, وہ ہے ہاؤ پاور از ایکوائرڈ بائی دا پرنس. پرنس پولیٹیکل پاور کیسے ایکوائر کرتا ہے, پرنس کو وہ پولیٹیکل پاور کیسے یوز کرنی چاہیے اور کیسے پریزرو کرنی چاہیے فار ہز اون بینیفٹ, اور وہ پولیٹیکل پاور کیسے لوز کرتا ہے. وہ فیکٹرز بھی بتاتا ہے جس کے ذریعے پرنس پولیٹیکل پاور لوز کرتا ہے. تو اس کو پولیٹیکل پاور کا یا پاور پالیٹکس کا ٹرم جو ہے وہ دی گئی ہے. اسٹرانگ اینڈ فورسیبل ایڈوائس ٹو ڈیل ود دی اپوننٹس. تو میکاولی اس میں پرنس کو یہ انسٹرکشنز دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے یا اس کو ایڈوائس دیتا ہے کہ اس نے اپنے اپوننٹس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. اور چونکہ بات پاور پالیٹکس کی ہو رہی ہے تو اس لیے میکاولی بڑا کروئل ہے اس معاملے میں, بڑا رuthless ہے. وہ کہتا ہے کہ پرنس کو اپنے تمام اپوننٹ جو ہیں ان کے ساتھ ruthlessly ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ اس کو ہر وقت کرش کر کے رکھے. نہ صرف اس کو کرش کر کے رکھے بلکہ اس کی نسلوں کو بھی کرش کر کے رکھے. اور اگر وہ اس کے ہتھے چڑھ جائیں اس کے اپوننٹ
تو اس کے بچے بچے کو چن چن کے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ اس کے لیے پولیٹیکل رستے میں رکاوٹ جتنی بھی ہے وہ اس کا رستہ جو ہے وہ بند ہو جائے، کوئی اس کے رستے میں رکاوٹ کریٹ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو وہ بڑا روتھ لیسلی ٹریٹ کرنے کی بات کر رہا ہے اپنے اپوننٹس کو، اور ہر اس شخص کو روتھ لیسلی ٹریٹ کرنے کی بات کر رہا ہے جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ وہ یہاں تک میکاولی کہتا ہے کہ جو کنگ ہے اس کو اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے رشتہ داروں میں بھی اس کے مخالفین ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کے خلاف ریبیلین کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنے دوستوں پہ بھی اتنی ہی سخت نظر رکھنی چاہیے جتنی وہ اپنے دشمنوں پہ رکھتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں پہ بھی اس کو اتنی ہی سخت نظر رکھنی چاہیے جتنی وہ آپ کے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر رکھتا ہے۔ اسٹیٹ ڈیفنس از پرائر۔ میکاولی کہتا ہے کہ پرنس کے لیے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ڈیفنس کرے، وہ اپنی حکومت کا دفاع کرے، وہ ایسے عوامل جو اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہوں وہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دے، اور کسی کے اوپر کوئی رحم نہ کرے، کسی کے اوپر کوئی مرسی نہ کرے۔ اگر اس کے قریب و جوار میں کوئی ریاستیں ایسی ہیں جو اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں تو ان ریاستوں کا ستیہ ناش کر دے۔ اگر کوئی فیملیز ایسی اس کے اسٹیٹ کے اندر ہیں جو پولیٹیکل پاور گین کر رہی ہیں اس کے مقابلے میں، یا کر سکتی ہیں، یا اس کی اتھارٹی کو کبھی چیلنج کر سکتی ہیں، تو اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے جسٹیفائیڈ ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے تمام مخالفین کو کا سر اس طرح کچلے کہ وہ اس کے اقتدار کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ پیدا نہ کر سکے۔ اسٹیٹس رولر از دی سپر موسٹ اتھارٹی۔ وہ کہتا ہے کہ جو رولر ہے اسٹیٹ کے اندر وہ سپر موسٹ اتھارٹی ہے، باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے اس کے تابع ہیں، اور اس لیے اگر کسی سنگل فرد کے اندر یا گروپ آف پیپلز کے اندر یا کوئی ایسی فیملی ہے جس کے اندر اتنی طاقت ایمرج ہو رہی ہے کہ وہ رولر کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکیں، تو رولر کے لیے جسٹیفائیڈ ہے کہ ان کا ستیہ ناش کر دے، ان کو قتل عام کر دے اس کا، تاکہ اس کے رستے کی رکاوٹ دور ہو جائے۔ تو پاور پالیٹکس اس کا نام ہے کہ جو آپ کی حکومت کے سامنے، آپ کے رول کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کرے یا پاور امیس کرنے کی کوشش کرے جس کے بل بوتے پر وہ حکمران کے سامنے ریوولٹ کر سکے، تو کنگ کے لیے جسٹیفائیڈ یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، تہہ تیغ کر دیں اور اس کا قتل عام کر دیں۔ اگلی بات جو میکاولی کہتا ہے حکمران کے لیے، وہ کہتا ہے ہارش لاس اینڈ وائلنٹ ایکشنز۔ اس کے قوانین بڑے سخت ہونے چاہیے، اور وہ بڑے وائلنٹ ایکشن کرے ان لوگوں کے خلاف جو لا کو بریک کرے۔ یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ حکمران جو ہے اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس اختیار ہو، اور وہ اپنے سخت قوانین بنائے، ان کا نفاذ کرے، تاکہ لوگوں میں کسی بھی وقت اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کے رجحانات پیدا نہ ہو سکے۔ سیلف ایگرینڈائزمنٹ، اس کو اپنی تشہیر کرنی چاہیے، اپنی طاقت کا برملا اظہار کرنا چاہیے، اپنی طاقت سے لوگوں کو مرغوب کرنا چاہیے، اپنی عمارت سے لوگوں کو مرغوب کرنا چاہیے، اپنی اتھارٹی سے لوگوں کو مرغوب کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی دھاک اتنی بیٹھ جائے کہ لوگ اس کے خلاف بغاوت کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ ہپوکریسی، ڈوئل سٹینڈرڈز، اگریسو اینڈ فل آف کرس۔ وہ کہتا ہے کہ پرنس کو اتنا چالاک ہونا چاہیے کہ وہ ہپوکریٹ ہو، منافقت کی انتہا تک پہنچا ہوا ہو۔ ایک جگہ وہ یہ لکھتا ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے رولر کو اگر لوگوں سے پرومس کرنا پڑے تو اس کو پرومس کر لینا چاہیے تاکہ اس کا کام نکل آئے، وہ اپنا کام مکمل کر لے، لیکن کام مکمل کرنے کے بعد کبھی بھی اس کو اپنے پرومسز کو فلفل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد اپنا کام نکلوانا ہے۔ وہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے یا لوگوں کے مطالبات ماننے کے لیے وہ وہاں نہیں بیٹھا ہوا، اس نے اسٹیٹ چلانی ہے، تو اسٹیٹ چلانے کے لیے جو کچھ اس سے بن پڑے اس کو کر لینا چاہیے۔ ہی شوڈ بی اگریسو اینڈ فل آف کرس، کاشیس اباؤٹ ٹریجری۔ یہ بڑی مزے کی بات میکاولی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو رولر کے پاس پیسہ آتا ہے عوام سے ٹیکسز کی صورت میں جو اس نے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے، وہ اس کا پیسہ ہے۔ اس پیسے کو بے دریغ نہیں خرچ کرنا چاہیے،
یہ جو ہوتا ہے لوگوں کا ویلفیئر کا کانسیپٹ، اس کے لیے اسٹیٹ خرچ کر دے، اس کو کہا بالکل اس کو 1 ٹکا نہیں خرچ کرنا چاہیے لوگوں کی ویلفیئر پہ، اس کو یہ پیسہ بچا کے رکھنا چاہیے، یہ پیسہ اس کو اپنا پاور بلٹ اپ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اپنی آرمی بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی اسٹیٹ کے گرینچر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ وقت آنے پر اگر اس کو فوج کا استعمال کرنا پڑے، اسلحے کا استعمال کرنا پڑے، یا کسی اور چیز کا استعمال کرنا پڑے، ریوالٹس کے خلاف، اپنے لوگوں کے ریوالٹ کے خلاف، یا بیرونی حکومتوں کے حملہ کے خلاف، تو یہ پیسہ اس کام کے لیے رکھنا چاہیے اس کو۔ یہ پیسہ چیریٹی میں بانٹنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ پیسہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے نہیں ہوتا، یہ پیسہ اسٹیٹ کی بقا کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو یہ پیسہ وہاں خرچ کرنا چاہیے جہاں اسٹیٹ کی بقا کا مسئلہ آ جائے۔ A warrior must try to expand his state۔ میکاولی کہتا ہے پاور پالیٹکس میں کہ جو رولر ہے وہ ایک جنگجو شخص ہونا چاہیے، وہ کبھی چین سے نہ بیٹھے، جب اس کو نظر آئے اس کے قرب و جوار میں کوئی اسٹیٹ ویک ہو رہی ہے تو وہ فوراً جائے اس پہ قبضہ کر لے اور اس کو اپنے ملک کے اندر شامل کر لے۔ اس کو ہر وقت اپنی اسٹیٹ کی پاور کو بڑھانے کی بات سوچنی چاہیے، اس کو ہر وقت اپنی اسٹیٹ کا رقبہ ایکسپینڈ کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ میکابلی کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر قریب کی اسٹیٹ جو ہیں اس پہ حملہ آور ہو جائیں گی، اور اس کی کمزوریاں فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا بہت سا علاقہ چھین کے لے جائیں گی۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے اس کو ایک تو واریر ہونا چاہیے، جنگجو ہونا چاہیے، اس کو بہت اچھی منظم بڑی فوج رکھنی چاہیے، اور اس فوج کو پھر جو قریب ملک ہیں اس کے جو پڑوسی ملک ہیں اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے ایریے کو ایکسپینڈ کرتا رہے۔ قرب و جوار میں کوئی اسٹیٹ اگر کمزور پڑ گئی ہے، وہاں کا حکمران اگر کوئی کمزور آ گیا ہے یا کوئی عیاش پرست حکمران آ گیا ہے، تو اس کی اسٹیٹ پہ فوراً حملہ کر کے، اس کی اسٹیٹ پہ قبضہ کر کے، اس کی اسٹیٹ کو اپنے ملک کے اندر شامل کر لینا چاہیے۔ ہیومن اینڈ اینیمل کمبینیشن، میکابلی کہتا ہے کہ جو حکمران ہے اس کے اندر ہیومن اور اینیمل انسٹنکٹس کا کمبینیشن ہونا چاہیے، وہ کرول ہو، اور کرول اتنا ہو کہ اپنی کمانڈ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کسی بھی لیول کی کروئلٹی کرنے سے بالکل نہ چوکے، وہ ہر طرح کی کروئلٹی کر لے، اپنی کمانڈ کو مضبوط کرنے کے لیے جتنی سختی کر سکتا ہو لوگوں کے اوپر اس کو کرنی چاہیے۔ ہی شوڈ ٹیک جسٹیفائڈ ایکٹس، اور جب وہ اس طرح کے کوئی کام کرے تو اس کے پاس جسٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے ایسا کرنے کی۔ وہ لوگوں کو بغیر، اگر لوگ اوبیڈینس دے رہے ہیں اس کو، اگر لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو پھر اس کو وہ اطاعت جو ہے اس تک لوگوں کو رکھنا چاہیے، اس کے اوپر بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اطاعت کر رہا ہے تو اس کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے اس کو جو ہے وہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کی رولرشپ کو نہیں مانتا، اس کی حکومت کو نہیں مانتا، یا اس کے خلاف بغاوت کرنے کا سوچ رکھتا ہے، یا بغاوت کے لیے اپنی طاقت جو ہے وہ جمع کر رہا ہے یا مسٹر کر رہا ہے، تو پھر اس کو جسٹیفائڈ ایکٹ ہے اس کے لیے کہ وہ اس کے اوپر جتنا مرضی کرولٹی کر لے، وہ جائز ہے۔ تو یہ پاور پالیٹکس ہے جو میکاولی پرنس کو کہتا ہے کہ پاور کس طریقے سے آپ نے ایکوائر کرنی ہے، اور پاور کس طریقے سے آپ نے مینٹین کرنی ہے، اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر پاور آپ کی جو ہے وہ سلپ کر جائے گی ٹوورڈ سم ادر اسٹرانگ ہینڈس۔ میکاولی بڑا کلیئر ہے اباؤٹ ہی تھیوری آف ریولیوشن۔ میکاولی had radical ideas and believed in change۔ میکاولی جو ہے وہ چینج پہ بلیو کرتا تھا کہ چینج آنی چاہیے، اور یہ چینج آنے سے ہی وہ سمجھ رہا تھا کہ اٹلی کی کایا پلٹ سکتی ہے، چینج آنے سے ہی اس کے ملک کے اندر بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو وہ چینج لانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے بڑے ریڈیکل آئیڈیاز دیے ہیں، اور اس میں سے ون آف دی تھیوری از دی تھیوری آف ریولیوشن، a change that is revolutionary۔ وہ کون سی چینج لانا چاہ رہا ہے؟ وہ پروسیس آف ایولیوشن کے ذریعے میکاولی کہتا ہے کہ چینج نہیں آ سکتی، تو اس لیے وہ ایولیوشن کو ریکمینڈ ہی نہیں کرتا فار چینج۔ میکاولی کا کہنا یہ ہے کہ چینج صرف اور صرف ریولیوشن سے آ سکتی ہے، تو اس لیے وہ ریکمینڈ بھی ریولیوشنری چینج کرتا ہے کہ ریولیوشن کے ذریعے جو چینج آئے گی وہی تبدیلی لا سکتی ہے۔ He legitimizes Red Revolution to plant democracy in Italy۔
تو وہ ریولیوشن کو ترویج دیتا ہے، وہ ریولیوشن کو ریکمینڈ کرتا ہے. اور جب میکاولی ریولیوشن کی بات کرتا ہے تو ہی ٹاکس اباؤٹ دی بلڈی ریولیوشن، وہ ریڈ ریولیوشن کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ریولیوشن جب آئے تو جتنے بھی مزاحمت کار ہیں ان سب کی گردنیں اڑا دے، ان سب کو تہہ تے کر دے، ان سب کو قتل کر دے، تاکہ ریولیوشن کے لیے کوئی ریزسٹنس ہی نہ بچے. He advocates bloody revolution. Only bloodshed can bring desired results. وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب مخالف قوتیں ختم ہو جاتی ہیں تب ہی تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں. اگر مخالف قوتیں موجود ہوں تو وہ تبدیلی کو رزسٹ کرتی رہیں گی. اس لیے وہ ریولیوشن، جس ریولیوشن کی بات مقابلی کرتا ہے، اس میں جو مخالف فورسز ہیں ان سب کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات کرتا ہے کہ تمام فورسز جو ہیں وہ ریولیوشن کے ذریعے ایلیمینیٹ ہو جائیں، تو ریولیوشنری جو ہے وہ پھر ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں، نئے سرے سے اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کرے، تو اس سے تبدیلی آ سکتی ہے. ریولیوشن کے بغیر مقابلے کی فلسفی یہ ہے کہ تبدیلی نہیں آ سکتی. اور ریولیوشن بھی وہ جو بلڈی ریولیوشن ہو، جس میں پرانے تمام لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا جائے، اور ریولیوشنریز جو ہیں وہ ایک نئی زیل کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ اسٹیٹ کی ترقی کا سفر شروع کریں. He legitimizes to crush anti-revolutionary forces. جو فورسز ریولیوشن کے اگینسٹ ہیں وہ ان سب کو کرش کرنے کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ لیجیٹیمیٹ ہے کہ ان کو کرش کر دیا جائے. جو لوگ ریولیوشن کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے والے ہوں، یا دوسرے لفظوں میں جو سٹیٹس کو کی فورسز ہوں، ان کو وہ ایلیمینیٹ کرنے کی بات کرتا ہے. ریولیوشن از مسٹ فار چینج. ہی فیورز ایبرپٹ اینڈ مائٹی ریولیوشن. وہ ایک ایسے ریولیوشن کی بات کر رہا ہے جو بالکل چیزوں کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دے، اوپر کی چیزیں نیچے، نیچے کی چیزیں اوپر کر دے. مائٹی ریولیوشن. فیلئر آف ریولیوشن از دی ڈیتھ آف دا ریولیوشنریز. اگر ریولیوشنریز ناکام ہو جائیں، اپنا ریولیوشن نہ لا سکیں اور اس میں وہ ناکام ہو جائیں، تو پھر ریولیوشنریز کو سب کو مرنا پڑے گا. سارے ریولیوشنریز کو پھر مار دینا چاہیے، کیونکہ وہ پھر اسٹیٹ کے اندر انارکی پیدا کریں گے. تو مقابلی کے نزدیک اسٹیٹ کے اندر اسٹیبلٹی اسی صورت میں آ سکتی ہے جب ریولیوشن یا تو مکمل طور پر آ جائے اور جو پہلی فورسز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دے اور ریولیوشنریز ملک کا نظم و نسق سنبھال لیں، یا دوسری صورت میں اگر ریولیوشنریز ناکام ہو گئے ہیں ریولیوشن لانے میں تو پھر تمام ریولیوشنریز کو مار دیا جائے، تاکہ معاشرے سے انارکی ختم ہو اور سٹیبلٹی آ جائے، اور وہ سٹیبلٹی ترقی کا سفر دوبارہ سے شروع کرے. تو یا تو جو سٹیٹس کو کی فورسز ہیں، جس کو اینٹی ریولیوشنری فورسز وہ کہتا ہے، ان کو ایلیمینیٹ ہونا ہے، یا پھر ریولیوشنریز کو ایلیمینیٹ ہونا ہے. دونوں میں سے ایک ایلیمینیٹ ہوگا، اور جو سروائیول ہوگا وہ پھر اسٹیٹ کی بقا اور ویلفیئر کے لیے کام شروع کرے گا. اس کے بعد اس نے نیشنلزم کا کانسیپٹ دیا کہ یورپ واز پاسنگ تھرو دی ایکسپیریمنٹ آف نیشنلزم. فرینچ اینڈ اسپینش نیشنز ور سکسیسفل آف اسٹیبلشنگ ریپرزینٹیٹیو مونارکیز بیسڈ آن نیشنلزم. تو اس کا مقابلہ جو تھا وہ اٹلی کا، وہ فرانس سے تھا، اسپین سے تھا، اور اس کو خطرہ لاحق لگا رہتا تھا کہ یہ جو یورپین فورسز ہیں جہاں پہ پاورفل مونارکیز بن گئی ہوئی ہیں یا ریپرزینٹیٹیو مونارکیز بن گئی ہیں، وہ کسی سٹیج پہ آ کے اٹلی پہ قبضہ کر لیں گی. تو اس کے لیے پھر اس نے نیشنلزم کی اپنی فلسفی دی. ان اٹلی دیر واز ایبسولوٹ مونارکی سپورٹڈ بائی پوپ. تو یہاں سچویشن یہ تھی کہ جو مونارکی تھی اس کو پوپ سپورٹ کر رہا تھا. دی رولرز وڈ ناٹ الاؤ اینی ایفرٹ آف نیشنلزم. Machiavelli wanted Italian unification and strong leadership. He wanted leadership equipped with nationalism. تو وہ چاہتا تھا کہ یہ پوپ اور مونارکی کے درمیان جو اس وقت اسٹیٹ پھنسی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے نکالا جائے اور ایک نیشنلزم کی بنیاد پر ایک اسٹیٹ بنائی جائے جو اس وقت اسپین کا اور فرانس کا اور باقی ملکوں کا مقابلہ کر سکے. He wanted to integrate and freedom. Nationalism on the basis of common race, culture, لینگویج، ٹریڈیشن، انٹرسٹ، آئیڈیاز اینڈ کامن کسٹمس. تو وہ ایک اٹالین نیشنلزم کی بات کر رہا تھا کہ اٹلی ایز اے نیشن جو ہے وہ ایمرج ہو اور باقی نیشنز کا مقابلہ کر سکے. ہی وانٹیڈ فریڈم فرام فورن ایگریشن اینڈ ایبسولوٹ مونارکی. ایک تو جو فورن ایگریشن تھا، کیونکہ اس وقت یورپ میں ایسی ہوا چلی ہوئی تھی، جو نیشنل اسٹیٹس تھی بڑی بڑی، وہ دوسری چھوٹی اسٹیٹس پہ قبضہ کر رہی تھیں. تو اس وقت
जो मैकावली का ख्याल था कि इटली भी इस वक्त बड़े क्रूशल स्टेज में से गुजर रहा है, और हमें भी इस वक्त फॉरेन एग्रेशन से बचने के लिए एक तो नेशनलिज्म की जरूरत है, और दूसरा हमारे पास एब्सोल्यूट मोनार्की हो जो हमें इस स्टेट को बचा सके फ्रॉम बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय द अदर वेस्टर्न कंट्रीज. He legitimates all legal, illegal, just and unjust means to gain the goal. तो नेशनलिज्म के लिए उसके फिर वही चीज, उसकी जो फिलोसफी थी कि गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है. वो कहता था कि तमाम गोल्स अडॉप्ट करने चाहिए. ही वांटेड टू सी इटली एज अ ग्लोबल पावर विद डेमोक्रेटिक सिस्टम, और उसका नाम वो ग्रैंड इटली रखता है. वो चाहता था कि इटली एक ग्लोबल पावर बने, और ये ग्लोबल पावर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए बने, और उसके लिए उसका ख्वाब ये था कि एक ग्रैंड इटली जो है उसका मार्ज वजूद में आना जरूरी है. मैकावली वॉज ए ट्रू पेट्रियोट एंड नेशनलिस्ट. तो मैकावली अब क्लासिफिकेशन करता है गवर्नमेंट की, और ये क्लासिफिकेशन उसकी बेस करती है जो हमारे पुराने ग्रीक फिलोसफर्स हैं, अरिस्टोटल, उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट पे. ही ऑप्ट्स मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन विद स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस. थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वो कहता है, और वही गवर्नमेंट रखता है जो अरिस्टोटल की थी कि मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है एंड पॉलिटी है. तो तीनों ही अरिस्टोटल ने भी रखी थी, मैकावली भी यही तीनों रखता है. मोनार्की लैक्स कैपेबिलिटी ऑफ चेंज फ्रीक्वेंटली. वो कहता है मकाबले जो मोनार्की है ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती. ही डिसलाइक द मोनार्की बिकॉज रूलर इज मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल मोटिव्स. तो वो इसको पसंद नहीं करता मोनार्की को, क्योंकि इसमें रूलर्स के अपने पर्सनल इंटरेस्ट मोटिव्स होते हैं जिसके लिए वो काम करता है. सक्सेस ऑफ मोनार्क डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिज्म पर्सनैलिटी. और मोनार्क जो है उसकी कामयाबी भी इस बात पे मुनहसर होती है कि उसकी पर्सनैलिटी में कितना मैग्नेटिज्म है. अगर ये मैग्नेटिज्म ना हो तो फिर मोनार्की कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती. Then he says the aristocracy. Machiavelli likes aristocracy only if the group of ruler is loyal, fair, patriot, brave, courteous and high quality. अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि अरिस्टोक्रेसी जो है वो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे काम करती है, लेकिन फिर नोबेलिटी में वो तमाम खराबियां आ जाती हैं जिसकी वजह से अरिस्टोक्रेसी जो है वो देन इट टर्न्स इनटू द ओलिगार्ची. तो मैकावली इसको पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें जो रूलर है वो जो है वो हाई क्वालिटी के तो होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इनकी क्वालिटीज कॉम्प्रोमाइज होती जाती हैं. इफ अरिस्टोक्रेसी डज नॉट हैव सच क्वालिटीज दैट विल बी वर्स एंड डेंजरस सिस्टम. तो चूंकि ये क्वालिटीज विद द पैसेज ऑफ टाइम वैनिश होती जाती हैं, तो इसलिए अरिस्टोक्रेसी वबाले जान बन जाती है. देन द थर्ड इज क्लासिफिकेशन. वो कहता है दैट इज पॉलिटी. ही बिलीव्स दैट सच अ गवर्नमेंट इज यूजफुल विच इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ओरिएंटेशन. तो हुकूमत वो होनी चाहिए जो वक्त के साथ साथ फ्लेक्सिबल हो, और वक्त के साथ साथ वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करती रहे. तो इसके लिए वो कहता है कि सच फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट इज पॉलिटी. तो ये गवर्नमेंट जो है ये डेमोक्रेसी ही हो सकती है, और उसके लिए वो रिकमेंड करता है कि अगर मोनार्क इलेक्टेड हो जाए तो ये सबसे अच्छा सिस्टम होगा, जिसमें क्वालिटी मोनार्क की भी होगी और डेमोक्रेसी की भी होगी. तो वो पॉलिटी को रिकमेंड करता है by suggesting an elected monarch for the country. तो ये उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है, और वो डेमोक्रेसी को और मोनार्की का ब्लेंड करके देखना चाहता है. और ये उस वक्त की बात है जो 16वीं सेंचुरी की बात है. तो उस वक्त के तराजर में अगर इसके मैकावली के थॉट्स को देखा जाए तो मैकावली इज जस्टिफाइड इन सजेस्टिंग एन इलेक्टेड मोनार्क फॉर दैट इरा. ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने मैकावली के पॉलिटिकल थॉट्स देखे. तो कल हम इंशाल्लाह हैगल के पॉलिटिकल थॉट्स देखेंगे, और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. खुदा हाफिज.